السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان اسلام و دوستان اسلام و احباب چمن، تہذیبوں کی اس کشمکش کی حالت اور اقوام اور متفاوت نظام کے جوڑ توڑ کے اس دور میں نظام کی تبدیلی اور انقلابی کوشش کرنے والے اپنی جد و جہد میں مصروف ہیں، اور اسی جد و جہد کے سلسلے کے اندر ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بھی مختلف اقوام اپنے اپنے نظریات کے مطابق کام کر رہی ہے۔ اگر ہم خصوصاً اس خطے کو دیکھیں تو حالیہ بھارت دہشت گردی سے جو ہمیں سبق حاصل ہو رہا ہے وہ تو یہی ہمیں نظر آ رہا ہے، اس سے یہی نتیجہ منتج ہو رہا ہے کہ یہ حالات اب مزید بگڑنے والے ہیں، کیونکہ یہ تہذیبوں کی کشمکش ہے۔ یہ اقوام کی توڑ جوڑ کا دوبارہ سے ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک طرف یہ حالت ہے جس کی جامع تفصیل میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب تھوڑے مزید نئے حقائق کے ساتھ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ بھارت نے وہ 22 اپریل والے واقعے سے لے کر اس مئی تک، آج کے دن تک، انہوں نے پاکستان کی پاکستان کیا، اصل ان کا مقصد ہے اہل اسلام اور اسلام کو شکست دینا، جو کہ بالکل ہی ان کا جاگتی آنکھوں سے دیکھا جانے والا خواب ہے جو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اصل نشانہ اسلام اور اہل اسلام ہے۔ انہوں نے یہاں کی عوام سویلین کو بھی نشانہ بنایا، عبادت گاہوں کو بھی نشانہ بنایا، یعنی مدارس اور مساجد کو، اور خوب تخریب کاری کی کوشش کی۔ دوسری جانب پاکستان نے اولا تو کوئی ٹھوس کارروائی نہ کی، لیکن گزشتہ شب سے پاکستان بھی اس میدان میں اتر چکا ہے اور خوب کارروائی کر رہا ہے، سویلین کو چھوڑ کر کے، ان کی عبادت گاہوں کو چھوڑ کر کے، یعنی ان کے مندروں کو نشانہ بنائے بغیر پاکستان کارروائی کر رہا ہے۔ اور اب تک کی تفصیلات کے مطابق جو میرے پاس اس وقت ٹھوس ذرائع کے مطابق تفصیل ہے جامع، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اودم پور کی ایئر بیس، پٹھان کوٹ کی ایئر بیس، چندی گڑھ کا ڈپو اور بیاس میں براموس کی اسٹوریج کو ہٹ کیا ہے۔ یہ ابھی تک کی جو میرے پاس خبریں آ رہی ان میں سے چند کا یہ جو خلاصہ یہ ہے۔ باقی دلی اور گجرات، مودی کا گجرات، اس میں بھی پاکستان کے ڈرونز بھیجے گئے ہیں۔ یہ اس کا جواب ہے جو کچھ دنوں قبل انڈیا نے کارروائی کی تھی پاکستان کو ڈرانے کے لیے، خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے، تو پاکستان نے بھی ان کے عوام پر خوف و ہراس طاری کر دیا ہے۔ ابھی تک ان ڈرونز کے گرائے جانے کی کوئی خبریں نہیں ہیں کہ بھارت نے کوئی رد عمل پیش کیا، بالکل نہیں، نہ ہی پاکستان کے طیاروں کو گرائے جانے کی کوئی خبر ہے۔ حالانکہ الفتح کی بھی وہ ویڈیوز جاری ہو چکی ہیں کہ انہوں نے بھی کارروائی اپنی کی ہے۔ یہ پاکستان کے بہترین لڑاکا طیارے ہیں، 400 کلومیٹر تک ان کی رینج ہے، تو ان کی بھی ویڈیوز جاری ہو چکی ہیں کہ انہوں نے رشین سسٹم جس پر بھارت کو بڑا فخر ہے، یہ میزائل ڈیفنس S-400 ان کا سسٹم ہے جو رشیا سے منگوایا تھا، جو نکارہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو بھی ذرائع کے مطابق تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایسے ہی راجوری میں بھارتی انٹیلیجنس، جہاں سے یہ PLA اور اللہ کا بھلا کرے طالبان وغیرہ کو امدادیں ملتی رہی ہیں اور مل رہی ہیں، پاکستان نے اس آفس کو بھی ہٹ کیا ہے۔ اور بھی کچھ جگہ ہیں، اور مجموعی طیاروں کی جو تعداد ہے ان کی جو گرے ہیں وہ 6 ہیں۔ پہلے میں نے 2 کہا تھا، لیکن کیونکہ اس وقت صورتحال کچھ ایسی تھی کہ دھندلا سا موسم تھا، اس وجہ سے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ جو میرے پاس دلیل کی صورت میں موجود تھی تفصیل وہ یہی تھی کہ 2 طیارے تھے۔ اب کہ کیونکہ تھوڑا موسم صاف ہو چکا ہے تو خبریں بھی واضح ہو رہی ہیں، 6 طیارے ہو گئے، جن کی تصدیق خود انڈیا بھی کر رہا ہے۔ تو ایک طرف یہ صورتحال ہے، اسے آپ نظام کی کشمکش کہہ دیں، اقوام کی توڑ جوڑ کی کشمکش کہہ دیں، یا آپ اسے کچھ اور کہہ دیں، انقلابی سرگرمیاں کہہ دیں، یہ بھی ایک انقلابی سرگرمی ہی ہے۔
جی انقلابی سرگرمی کا تعلق کوئی اسلام سے تو نہیں ہے نا صرف، یا نہ ہی صرف اسلامی شخصیات تک محدود ہے، نہ ہی صرف ایک نظام تک محدود ہے، نہیں بلکہ تو عالمگیری تصور ہے، کوئی بھی شخص کھڑا ہو سکتا ہے، کسی بھی نظام کے خلاف ٹکرا سکتا ہے، وہ کوئی قومی نظریہ ہو یا کوئی بین الاقوامی نظریہ ہو یا وہ سرحدات کے معاملے ہوں، کسی بھی صورت کے اندر وہ ٹکرا سکتا ہے، چاہے وہ ملک ٹکرا رہے ہوں، تو یہ بھی ایک انقلابی صورت بنتی ہے۔ تو ایک طرف ہے یہ انقلابی جدوجہد جو کہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، دوسری جانب دیکھیں نا ایک طرف اتنی سنگین حالت ہے، مکمل اگر ہم اپنی طرف سے دیکھیں تو یہ ایک مکمل دینی سلسلہ ہے جو کہ ہمیں عمل سے لے کر انقلاب تک لے جاتا ہے، کامل دین تک لے جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف نہ ختم ہونے والا، یہ بھی نہ ختم ہونے والا مذہبی سلسلہ ہے جو کہ آج تک ختم و درود، حاضر ناظر، علم غیب کی ابحاث میں جکڑا اور پھنسا ہوا ہے۔ 100 سال، 150 سال، بلکہ 200 سال ہونے کو ہیں، یہ مسائل ابھی تک اس صورت کو نہیں پہنچے کہ جس کے متعلق کہا جائے کہ اب وہ قول فیصل ظاہر ہو چکا ہے، یہ مسئلہ ثابت ہو چکا ہے، بالکل نہیں، بلکہ ان کی حالت وہ ہو چکی ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بالکل یہ حل نہیں ہو سکتے، ممتنع ہے، محال حالت ہے اس کی، تو یہ اب اس محال اور ممتنع حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک پر کتنی ہی سنگین حالت کیوں نہ طاری ہو جائے، ہاں جی، اسلامی نظام پر کتنا ہی شب خون کیوں نہ مار دیا جائے، یہ جو مسلکی گماشتے ہیں یہ کبھی بھی اپنی ابحاث سے باز نہیں آئیں گے، یہ کبھی بھی انقلابی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ ہاں اگر دکھانے کے لیے ایک آدھ ریلی نکال دیں یا کوئی ایک آدھ بیان دے دیں دکھانے کے لیے، تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ شامل نہیں ہو سکتے، جیسا کہ انہوں نے غزہ کے متعلق کیا تھا، سال بمباری ہوتی رہی، یہ ابحاث میں پھنسے رہے، تو کافر وہ کہتا تھا، تو کافر وہ کہتا تھا، تو کافر۔ جب غزہ مکمل تباہ ہو گیا تو غزہ کے تباہ ہونے کے بعد پھر یہی مسلکی گماشتے ریلیاں نکال رہے تھے، کوئی پنڈی سے نکال رہا تھا، کوئی لاہور سے نکال رہا تھا، کوئی کراچی سے نکال رہا تھا، جب غزہ بالکل تباہ ہو گیا اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، جب لوگوں نے آواز اٹھائی نا کہ مولوی تم ختم ہو چکے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم مر چکے ہو، تم مردہ ہو، کسی نے کہا تم نیم مردہ ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، ہاں جی، فلسطین کی یہ حالت ہو، تم ان اپنی مسل کی ابحاث میں پھنسے ہوئے ہو، تب انہوں نے اس سے بچنے کے لیے یہ رویہ اختیار کیا، کس نے ریلی نکالی، کس نے بیان دے دیا۔ اب کی بار یہ بھی صورتحال نہیں ہے، یہ انڈیا اور پاکستان کے معاملات میں کوئی صورتحال نہیں، ابھی تک یہ اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں جب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو پھر سب کوئی ریلی نکالے گا، کوئی مظاہرہ کرے گا، کوئی اپنا کوئی بیان جاری کر دے گا، کیونکہ ابھی وقت ہی نہیں ہے مسئلہ کہ یہ تنازع سے نکل کر کے کسی اہم انقلابی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو ایک طرف یہ مکمل انقلابی صورتحال ہے، دوسری طرف مسئلے کی تنازع، نہ ختم ہونے والا مسئلے کی تنازع، مذہبی تنازع۔ تو اگر ان دونوں کو ہم گہرائی سے دیکھیں، مکمل بنظر غیر ان کا مطالعہ کریں، تو ہمیں اگر اپنی فلاح نظر آتی ہے تو وہ انقلابی ابحاث کو حل کرنے کے اندر نظر آتی ہے، نہ کہ فروعی مسائل کو حل کرنے کے اندر، نہ کہ مذہبی تنازعاتی جو طرح کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں، کیونکہ ان کے اندر مزید فتنہ ہے، آپسی مزید لڑائیاں ہیں۔ اگر کچھ دیر کے لیے ان کو ٹھپ کر دیا جائے اور انقلابی طور پر سوچا جائے، انقلابی طور پر عقل کے گھوڑے دوڑائے جائیں تو شاید نظام آ جائے، اور جب نظام آ جائے تو شاید اس طرح کے مسائل ہی نہ رہیں، کیونکہ خلافت ایک پاکیزہ نظام ہے جو ابتدا ہی سے اختلاف کو اپنے اندر نہیں آنے دیتا۔ تو جب یہ نظام آ جائے گا ہو سکتا ہے یہ معاملات ہی نہ رہیں، لیکن نہیں، ہم جو اہم امر ہے، اہم معاملہ ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، اس کی طرف بالکل بھی ہم متوجہ نہیں ہیں، جو غیر اہم معاملہ ہے اس کی طرف متوجہ ہیں، یعنی اس کے مقابلے کے اندر، انقلابی معاملے کے اندر یہ غیر اہم معاملہ ہے،
ویسے اہم معاملات ہو سکتے ہیں یہ، لیکن انقلاب کے معاملے میں یہ غیر اہم معاملہ ہے۔ اس کی مثال آپ بغداد کے آخری عباسی خلیفہ سے لے لیں۔ جب ہلاکو خان نے حملہ کیا تو وہ مناظرہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے مناظرہ ٹھیک ہے، فلسفیوں کے ساتھ بحث کرنا ٹھیک تھی جی، تاکہ باطل وہ جو ان کے نظریات تھے ان کا رد ہو، مسلمان ان کے زہریلے افکار سے بچ سکیں، لیکن اس وقت انہیں انقلابی صورتحال کی ضرورت تھی جو انہوں نے اختیار نہ کی، جس کا نتیجہ بغداد کی تباہی ہی نکلا اور کچھ نہیں۔ آج تک دنیا لاکھ اس نے بعد میں کوشش کی، آخری عباسی خلیفہ نے، اسے دنیا کوستی ہے، جو تاریخ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑا بدبخت انسان تھا، بڑا بدبخت انسان تھا، ناقبت اندیش انسان تھا، جسے سمجھ ہی نہ آئی کہ اس وقت کیا کرنا ہے۔ ایک طرف ہلاکو خان نے چڑھائی کر دی، دوسری طرف یہ مناظرہ کر رہا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا۔ ہم بھی آج اسی صورتحال میں مبتلا ہیں۔ ہمارے جو علماء ہیں، وہ علماء جن کا کام ہی ہے نظام کو سنوارنا، جن کا کام ہی ہے محبت کا درس دینا، امن کا درس دینا۔ کیا اس دور کے اندر بد مذہب نہیں تھے؟ کیا اس دور کے اندر دو نمبر لوگ نہیں تھے؟ کیا اس دور کے اندر مسلکی تنازعات نہیں تھے؟ تھے، بالکل تھے، لیکن وہ اقوا کے معاملے کے اندر، مقابلے کے اندر ادنا کو بالکل بھی توجہ نہیں دیتے تھے، نظر انداز کرتے تھے۔ اگرچہ ادنا جو تھا اپنی صورت کے اندر، اپنی کیفیت کے اندر اعلیٰ ہوتا تھا، لیکن اقوا کے مقابلے کے اندر چونکہ آ جاتا ہے، اس وجہ سے اس وقت اقوا کو ترجیح دی جاتی، ادنا کو چھوڑ دیا جاتا۔ لیکن ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اسلاف سے محبت کا، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ جتنا بھی ادنا معاملات ہیں ان کو ہم ترجیح دیتے ہیں، اقوا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک ہو کر اولا محبتیں، الفتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ثانیاً اللہ تبارک و تعالی ہمیں انقلاب برپا کر کے خلافت لانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اعلاء کلمت اللہ سے دنیا جو ہے وہ مستفید ہو سکے، تاکہ مکمل جو دین کا نظام ہے وہ عملی طور پر غالب آ سکے، اس کی اصل شکل جو ہے وہ متشکل ہو سکے اصلی صورت کے اندر۔ آپ سب سے گزارش ہے جتنے بھی احباب ہیں وہ اس معاملے پر توجہ دیں، ان مسئلے کی تنازعات سے دور رہیں۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے کافی سارے لوگ کسی نہ کسی مسلک سے وابستہ ہوں گے، میں بھی ہوں، میں بھی کسی نہ کسی مسلک سے وابستہ ہوں، لیکن میں خصوصی معاملات کے اندر یہ مسلکی معاملات کو دور رکھتا ہوں۔ جب خصوصی معاملات آ جاتے ہیں تو خصوصی معاملات پر بحث ہوتی ہے، خصوصاً یہ انقلابی جب معاملات ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خصوصی معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حکمت کو بروئے کار لاتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔